لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا، لیکن اکٹھا ذکر جو کیا اس کو تاریخی طور پر ذکر نہیں کیا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن پاک کتاب ہدایت و تربیت ہے، کتاب تاریخ نہیں۔ اس کا اسلوب ہادیانہ اور مربیانہ ہے، مؤرخانہ نہیں۔ تاریخ کے طور پر نہیں ذکر کیا، ایسے طریقے سے ذکر کیا ہے کہ جس سے اگلوں کو ہدایت ملے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت یعقوب تھے۔ یعقوب کے بعد ان کے لڑکے حضرت اسحاق تھے، اور اسحاق کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ 12 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کمال کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج میں تو آپ نے فرمایا اعطی شطر من الحسن، کہ اس کو تو حسن کا نصف حصہ ملا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال حضور نے فرمایا کہ وہ صبی ہی تھا، میرا بھائی یوسف صبی ہے اور میں ملح ہوں۔ حسن صباحت وہ ہوتا ہے کہ آدمی دیکھے تو یکدم اس کے ہوش حواس اڑ گئے، پھر رفتہ رفتہ ہوش حواس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، جس طرح زنان مصر کے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پر بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو ان کے کیا ہو جاتے، وہ انہوں نے تو وہاں پر ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل کاٹ ڈالتے، دل کاٹ ڈالتے۔ حسن صباحت کے مقابلے میں حسن ملاحت ہوتا ہے، جاذبیت، کہ وہ دیکھی جو صحیح کوئی تو دیکھتے ہی اس کے دل میں کشش ہے، اور ایسی کشش ہے کہ وہ آنکھ کے راستے سے دل میں اترے، اور ایسا اترے کہ پھر نکلے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن ملاحت سے نوازا تھا۔ بھائی تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھ لیا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان سمجھ گئے کہ یہ خواب جو ہے، یہ خواب کیا ہے۔ بس انہوں نے مختصر طور پر کہا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر خواب کا بیان نہ کرنا۔ بھائیوں کو پتہ لگ گیا۔ دوسرا بھائیوں کے لیے مسئلہ یہ بنا کہ والد کی توجہ اس کی طرف زیادہ تھی، آپس میں میٹنگ کی کیا کریں۔ کسی نے کہا قتل کرو، بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، یہودا تھا یا روبیل تھا، علی اختلاف روایات، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو۔ یاد رکھو کہ عرب کے کنویں ہمارے کنووں کی طرح نہیں ہوتے۔ ہمارے کنووں میں تو ساتھ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، عربوں کے اندر جو کنویں ہوتے ہیں وہ نیچے سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، یہاں پر تو ایسے نہیں ہوتے۔ اب والد صاحب کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہم کو یوسف دے دیں، ہم جائیں گے اور تفریح کریں گے۔ انہوں نے کہا اخاف ان یاکلہ الذئب، انہوں نے کہا کمال ہے، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، لے گئے۔ سچ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سچ خود بخود یاد رہ جاتا ہے، اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا، جھوٹ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردہ اتارا، بھیڑیا ذبح کیا، اور بھیڑیا سے اس کو رنگا، خون لگا دیا، ان کو اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ روتے ہوئے آ گئے، وجاؤ وباہم عشاء یبکون، ہائے ابا یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا جی، میں تو ساتھ آئی ہوں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا جو ہے وہ صحیح سالے میں خون لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو کھا لیا لیکن کرتے کو کچھ نہیں کیا۔
بس انہوں نے کہا صبر جمیل. اللہ کی شان ہوئی کہ وہاں سے ایک مصری قافلہ گزر رہا تھا. مصری قافلے نے پانی کے لیے ڈول لٹکایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا, اوپر آئے. انہوں نے کہا جو چھوٹا سا بچہ ہے یا بشرا ھذا غلام. بھائیوں کو پتہ لگا, وہ آئے, انہوں نے کہا ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. تھوڑے سے پیسوں کے اندر اس کو بیچ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے. مصر کا ایک تو بادشاہ ہوتا تھا, دوسرا عہدہ تھا وہاں پر عزیز مصر. ایک عہدہ تھا, ہمارے ہاں بھی عہدے ہوتے ہیں جیسے وزیر اعظم, صدر, اس طرح کا ایک عہدہ. عزیز مصر نے خرید لیا اور گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ, اس کو ذرا عزت سے رکھنا, اس کو غلام نہ سمجھنا. عسیٰ ان ینفعنا, کیا عجب ہے کہ وہ ہم کو نفع دے, او نتخذہ ولدا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو اس طریقے سے زمین میں ٹھکانہ دے دیا. اب ہوا یوں کہ یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے, گھر میں رہ رہے ہیں. عزیز مصر کی بیوی, تاریخی طور پر اس کا نام زلیخا ہے, وہ بھی جوان. اس نے دروازے بند کر دیے اور دروازے بند کر کے اس نے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو اور کہا ہائی تلک, آجا میرا مطلب پورا کر. حضرت یوسف علیہ السلام نے دو باتیں فرمائیں, معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. معاذ اللہ یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, ایسا کرنا شریعت کے خلاف ہے. اگلی بات کہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, یعنی ایسا کرنا شرافت کے خلاف ہے. یہ فعل شریعت کے بھی خلاف ہے, شرافت کے خلاف ہے. اور کہا کہ یہ ظلم ہے اور انہ لا یفلح الظالمون. آپ اندازہ لگائیں, آخر بادشاہزادی تھی لیکن نبی کی عزت اور عصمت کا کمال ہے. جب اس نے تو پختہ ارادہ کر لیا تھا, اور قرآن کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اگر اللہ کی برہان نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا. یہاں پر قرآن کی بڑی عجیب و غریب تعبیر ہے. قرآن نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اسی طریقے سے ہم نے بے حیائی کو پھیر دیا اور برائی کو پھیر دیا یوسف سے. یوں نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو ہٹا لیا برائی سے, بلکہ کہا برائی کو ہٹا لیا یوسف سے. یعنی یوسف تو مقام عفت کے اندر جا گزین تھے, برائی چل کر آئی تھی, ہم نے برائی کو ہٹایا, نہ کہ یہ کہا کہ ہم نے یوسف کو ہٹایا جو یوسف برائی تک الحمد باللہ پہنچ گیا. اس مقام پر ہم طلباء کو کہا کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو حکم ہے کہ تم گناہ کے قریب نہ لگو, اور گناہ کو حکم ہے کہ تم نبی کے قریب نہ لگو. سب کہو سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں, صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں, نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. بہرحال اب ہوا یوں کہ جب اس نے کچھ زیادہ تقاضا کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے جو صحیح, تو وہ پیچھے سے بھاگی. اس نے کرتا پکڑا, کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. وہ دروازے جو تھے اللہ کے قدرت سے کھل گئے. معلوم ہوا کہ اگر آدمی کبھی مشکل میں آ جائے تو پھر گھبرائے نہیں, اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرے, اللہ پاک اس کی نصرت کرتے ہیں. خدا کی شان کے دروازے پر گئے, پہنچے تو دیکھا کہ عزیز مصر موجود ہے. اب زلیخا کو شک پڑ گیا, بلکہ یقین ہو گیا کہ کہیں یوسف راز آؤٹ نہ کر دے.
اس نے فوراً ہی کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو آدمی تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ الا ان یسجن عذاب علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مختصر طور پر فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، ہی راودتنی عن نفسی۔ اب وہ شہید شاہد من اہلہا، ایک گواہی دی، گواہی دینے والے نے تو کہا کہ یہ کون تھا؟ یہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے گواہی دے دی۔ اور گواہی کیا دی کہ تم یہ دیکھ لو کہ کرتا کہاں سے پھٹا ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے۔ صاف بات ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پکڑ رہی تھی، یہ بھاگ رہے تھے، اور اگر بالفرض آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا دفاع کر رہی تھی۔ فلما رأى قميصه، جب دیکھا کرتے کو وہ تو پیچھے سے ہٹا تھا اور بھی پھٹا تھا، تو اور بھی دوسری چیزیں دیکھ کر اس نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا مکر ہے، اور تم عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہوتا ہے۔ پھر کہا یوسف اعرض عن ھذا، ذرا اس بات کو رہنے دو، اور بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی بخشش اللہ سے طلب کر، قصور تیرا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں، دو باتیں ذہن میں رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی نا، تو اعلان برات کس نے کیا؟ ایک بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر کرا دی۔ اور جب سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ پر تہمت لگی تو جبرائیل علیہ السلام قرآن کے 2 رکوع لے کر آ گئے اور اعلان برات کیا اس کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، رضی اللہ عنہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماحول کے اندر ایک عجیب بات شروع سے آ رہی ہے کہ خیر کی بات پھیلانے سے بھی مشکل سے پھیلتی ہے، اور شر خود بخود اپنی راستہ بنا لیتا ہے۔ بات تو گھر کی تھی لیکن باہر نکل گئے، اب باہر وہ تذکرے شروع ہو گئے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی بھی عجیب ہے، غلام پر عاشق ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ایک عجیب بات ہے، ایک میرا مطلب پورا نہیں ہوا، دوسرا وہ جو ہے شہرت میری غلط ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا ان کو بتاتی ہوں کہ غلام تھا تو تھا، لیکن کیسا غلام تھا؟ اس نے ایک عشائیے کا انتظام کیا، پھل رکھے، چھریاں رکھ دی، یوسف کو کہا قالت اخرج علیہم، تو ذرا ان کے سامنے آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق انہوں نے حکم پورا کیا، نکل گئے۔ وہ جو دیکھا عورتوں نے تو انہوں نے پریشان ہو گئی اور ہاتھ کاٹ ڈالا اور کہا یہ تو انسانی معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب اس کو کہنے کا موقع، میں کہا فذالکن الذی لمتننی فی، مجھے ملامت کرتے تھی، اور اب میں کھلم کھلا کہتی ہوں کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے پھسلایا تھا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ، ہم اس کو قید میں ڈال دیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے، نبی کو معصیت سے ایسی نفرت ہوتی ہے جس طرح ہم کو غلاظت سے ہوتی ہے۔ نبی نے کہا رب السجن احب الی مما یدعون، اے اللہ مجھے قید خانہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اس کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اللہ کی شان کہ جب بات پھیل گئی تو عزیز مصر نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو بندر سے ہٹاؤ، انہوں نے ان کو قید خانے بھجوا دی۔ قید خانے گئے، وہاں پر 2 آدمی ان کے ساتھ اور بھی گئے، وہاں پر جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کافی عرصے تک رہے، ایک روایت کے مطابق 14 سال، ایک روایت کے مطابق کم و بیش۔ بادشاہ نے اسی دوران ایک خواب دیکھ لیا، اور
ہاں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تھے تو 2 آدمی اور بھی داخل ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی اچھی تعبیر دے دی. ایک کو فرمایا کہ تجھے تو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور دوسرے کو کہا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا. جس کو کہا کہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، وہ جب نکل رہا تھا تو کہا ذرا مناسب موقع ہو تو اذکر عند ربک، اپنے رب کے سامنے یعنی مالک کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا کہ ایک آدمی ناحق جیل میں ہے. وہ جاتے ہی بھول گیا. بادشاہ نے خواب دیکھا. اس نے کہا میں تعبیر بتاتا ہوں اس کی. یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، بات کو مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے بڑی عجیب تعبیر دی. بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس لے آؤ بھائی ایسے آدمی کو، میرے پاس ایسے آدمی کو لے آؤ. وہ جو آیا اس نے کہا وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، جا اپنے کس کی طرف؟ مالک کی طرف. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پہلے بتاؤ کہ مجھے جیل میں داخل تم نے کیوں کیا تھا، میرا دامن تو صاف کرو. ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹا تھا. اچھا یہاں پر یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا تذکرہ نہیں کیا، ان عورتوں کا تذکرہ کیا. یہ بھی کمال شرافت ہے. عزیز مصر نے پوچھا، ان عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ کیا حال ہے جب کہ تم نے جھٹلایا تھا یوسف کو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء. اب عزیز مصر کی بیوی بول پڑے کہ حس حس الحق انا راودتہ، میں نے گڑبڑ کی تھی، میں نے پھسلایا تھا، وہ سچ ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں کہا زندہ باد مردہ باد آوے آوے جس طریقے آج کل ہمارے لوگ کرتے ہیں. فرمایا ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے کہ میں نے اکیلے وقت کے اندر جب کہ میرا آقا یعنی عزیز مصر موجود نہیں تھا، میں نے اس کے گھر پر ہاتھ نہیں ڈالا. انی لم اخنہ بالغیب. اور وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو منزل مقصود تک بھی نہیں پہنچاتے. یہ کمال ہے. پھر ساتھ تواضع بھی کی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اب یہاں پر پیغمبر نے اپنے نفس کو امارۃ بالسوء نہیں کہا. نفس چاہے لمامہ بن جائے لیکن ہے تو مطمئنہ بن جائے لیکن ہے تو نفس. جب دامن صاف ہو گیا پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا آپ پیداوار جو ہے اس کا مجھے آپ ذمہ دار بناتے. اللہ کی شان کے قحط آیا. حضرت کیا نام یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے ہیں غلہ لینے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے پہچانا، انہوں نے نہ پہچانا. فعرفہم وہم لہ منکرون، وہ نہیں پہچان سکتے تھے. پوچھا کہاں سے آئے، وہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نبی، ہمارے والد جو ہے نا وہ نبی ہیں. کتنے بھائی تھے؟ کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور ایک والد کے پاس ہم 10 موجود ہیں. انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں کہ تم سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، اس ایک کو لے آنا. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کارندوں کو کہا کہ جب یہ جانے لگے نا تو پونجی کو یعنی قیمت جو ہے نا غلے کی قیمت کو ان کے اس کے اندر رکھ دینا، سامان میں رکھ دینا. وہاں گئے، انہوں نے غلہ دیکھا اور دیکھا کہ ہماری جو قیمت تھی وہ بھی ہم کو واپس مل گئی. اب انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ جو ہے نا بنیامین جو اس کا بھائی ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنکم علی اخیہ من قبل، قال هل آمنکم علی اخیہ هل آمنکم علیہ الا کما امنتم
علی اخیہ من قبل. پھر کہا چلو فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اب یہ جو دوسری مرتبہ پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو الگ کر کے کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، یوسف ہوں، تو ان کو نہ بتانا. اب جب جانے لگے تو اب ان کا ایک شاہی پیالہ تھا، وہ کسی کے سامان کے اندر چلا گیا. اب اس کے اندر چلا گیا، کسی نے جان بوجھ کے رکھا یا کیسے گیا، راجہ قول کے مطابق چلا گیا بس. اہلکاروں نے دیکھا کہ وہ شاہی پیالہ نہیں ہے جس سے ہم غلہ دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی ابھی قافلہ کیا ہے نا، اس سے پوچھو. اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر، او قافلے والے تم تو چور لگتے ہو. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا شاہی پیالہ نہیں ہے، اور جو دے گا ہم اس کو ایک اونٹ کی مقدار وہ دیں گے. انہوں نے کہا ہم نے کبھی چوری نہیں کی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کر لے تو وہ چور جو ہوتا تھا نا، وہ یعنی اس کا غلام بنا دیا جاتا تھا کہ جو جس کی اس نے چوری کی. بس اب جب انہوں نے یہ بات کی، جب تلاشی لینا شروع کی تو آخر میں پیالہ نکل آ گیا. اب وہ خود ہی کہہ بیٹھے تھے. انہوں نے ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا ابا جان نے پہلے یہی بات کہی تھی، اب تو یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ چور ہے تو اس کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھی چور تھا. فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. پھر انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز تھے. ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، بوڑھا باپ ہے، آپ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، ہم تو اسی کو دیں گے جس کے پاس چیز پائی گئی ہے. یوں نہیں کہا جس نے چوری کی. باہر نکلے، ایک بھائی بڑا جو تھا اس نے کہا میں تو نہیں جاتا. اب آ کے والد صاحب کو کہا. والد صاحب نے کہا وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی کہ صبر جمیل. ساتھ یہ بھی کہا کیا عجب ہے کہ اللہ لے آئے. روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. تیسری دفعہ پھر گئے غلہ لینے کے لیے اور کہا وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم نکمی پونجی لے آئے، پورے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. حضرت یوسف علیہ السلام کو ترس آیا اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. آخر بھائی تھے، خون تھا، تو یوں غور سے جو دیکھا، اصلی زبان ہی کیا دینا کیا پاڑ کے جو رٹھا، تو انہوں نے دیکھا جو صحیح تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. انہوں نے کہا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. پھر سنت اللہ کا بیان کیا انہ من یتقی ویصبر، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ اب تو آپ کو اختیار ہے، جو کریں. کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی دار و گیر نہیں. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی فتح مکہ کے دوسرے دن کفار مکہ کو. پھر کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ. کس کے پاس؟ ابا جان کے پاس. واتونی، اور سارے کے سارے تم واتونی باہلکم اجمعین. اب جب قافلہ جدا ہوا 8 دن کا فاصلہ تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا تو پرانی باتوں میں ہے، کہاں گیا یوسف اور کہاں یوسف کا زمانہ. جب آیا
بشیر آیا، اس نے وہ قمیص ڈالی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، اللہ کی شان کے خوشی کی وجہ سے بنائی لوٹا دی۔ انہوں نے بھی جرم کا اعتراف کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی۔ جب گئے وہاں پر پھر یہ سارے پھر مصر میں گئے اور پھر انہوں نے سجدہ کیا، تو جب سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جس کو اللہ نے سچا کر دکھایا۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی باتوں کا تذکرہ کیسے کیا، جیل خانے جانے کا تذکرہ نہیں کیا، نکلنے کا کیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور دوسری بات کہ تم کو اللہ لے آیا وہاں سے۔ جہاں تک میرے اور میرے بھائیوں کی بات ہے، کہا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ سورۃ یوسف کے اندر یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات میں صرف بیان کرتا ہوں کہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت کبھی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہوا، سجدہ عبادت کبھی بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہوا، شرک کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ تو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا، جو بطور سلام کے تھا۔ اگرچہ بعض حضرات، بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدہ بمانے جھکنے کے تھا، زمین پر سر نہیں رکھا تھا بلکہ جھک گئے تھے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور کہا کہ بس حکومت اسی کی ہے، تمام اسی کا ہے۔ یہ صورت اپنے اندر بہت زبردست قسم کی عبرتیں رکھتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ واقعہ کو بطور تاریخ کے نہیں بیان کیا۔ اب قرآن نے یہ نہیں بیان کیا یوسف علیہ السلام کی بیویاں کتنی تھیں، کیا نام تھا، کتنے بچے تھے، کتنی عمر تھی میں ان کی وفات۔ ان چیزوں کا تعلق ہدایت سے نہیں، جن چیزوں کا تعلق ہدایت سے تھا اس کو بیان کر دیا کہ آدمی کو چاہیے کہ عفت حاصل کرے، امانت حاصل کرے، خیانت نہ کرے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے، اگرچہ دیر ہو جاتی ہے کبھی لیکن نصرت الہی اخلاص اور تقوی پر یقیناً آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا، لیکن اکٹھا ذکر جو کیا اس کو تاریخی طور پر ذکر نہیں کیا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن پاک کتاب ہدایت و تربیت ہے، کتاب تاریخ نہیں۔ اس کا اسلوب ہادیانہ اور مربیانہ ہے، مؤرخانہ نہیں۔ تاریخ کے طور پر نہیں ذکر کیا، ایسے طریقے سے ذکر کیا ہے کہ جس سے اگلوں کو ہدایت ملے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت یعقوب تھے۔ یعقوب کے بعد ان کے لڑکے حضرت اسحاق تھے، اور اسحاق کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ 12 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کمال کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج میں تو آپ نے فرمایا اعطی شطر من الحسن، کہ اس کو تو حسن کا نصف حصہ ملا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی مثال حضور نے فرمایا کہ وہ صبی ہی تھا، میرا بھائی یوسف صبی ہے اور میں ملک ہوں۔ حسن صباحت